अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया है कि इसने मजीद ईरानी अफराद कंपनियों और एक बहरी जहाज़ पर पाबंदी लगा दी है। ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान हमसे डील करना चाहता है। ईरान अपना हरमज़ में मुमकिन फौजी हिकमत अमलियों पर गौर कर रहा है। की वज़ीर तवानाई अवैस अहमद लुगारी ने कहा है कि एलजी गैस की फराहमी के बाद बिजली की लोड मैनेजमेंट जो है उसका खात्मा हो गया है। जब हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए मुल्क का पहला वर्चुअल वेमन पुलिस स्टेशन जो है वो कायम कर दिया है। अमरीकी घराने पर माहाना $500 का बोझ पड़ रहा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कलमा शहादत पढ़ने की वीडियो के साथ तो उन्होंने खबरदार किया है कि खिलाफवर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वीडियो में शहरी जो है ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि अफगान अवाम जो है वो तालिबान हुकूमत की मुबैना जबर से निजात चाहते हैं, जिसके साथ ही दोनों दारुल हुकूमतों के दरमियान फजाई आमदरफ्त दोबारा शुरू कर दी गई है। तो जनाब की मुकामी मार्केट में दुकानदारों ने बाबर आजम की तस्वीर वाली शर्टें और इनकी टीम की जर्सी फरोख्त करने के लिए रखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं फॉर न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नाजरीन, हमारे नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक कर दें और इसको शेयर भी करें। और मज़ीद हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं जहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक का है, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। तो चलते हैं अपनी खबरों की जानिब। नाजरीन, अमरीकी महकमा खजाना ने ऐलान किया है कि इसने मज़ीद ईरानी अफराद कंपनियों और एक बहरी जहाज़ पर पाबंदी लगा दी है। महकमा खजाना के मुताबिक 6 अफराद और 21 कंपनियों और एक बहरी जहाज़ पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी जानब अमरीकी हुकाम का कहना है कि चीन की बाज़ कंपनियों और शख्सियात पर भी पाबंदी लगाई गई है, ताहम इसकी तफसीलात अभी तक फराहम नहीं की गई। तो नाजरीन, अमेरिका किसी तरीके से भी एक ऐसी हिकमत अमली पर आ चुका है कि वो चाह रहा है कि ईरान और चीन और रशिया, इन तीनों ममालिक का वो एक टारगेट रखता है कि उनको किसी तरीके से भी वो इकानमी की डज़ लगाए, क्योंकि इसी इकानमी की डज़ की वजह से ही अमेरिका जो है वो अपनी सुपर पावर्टी को कायम रख सकेगा और जो कि उसको खदशात हैं चाइना से कि आने वाले वक्त में चाइना सुपर पावर ना बने, इससे भी मुकाबला कर सकेगा। अच्छा, एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ऐसी चीज़ मांग रहा है जिनसे मैं इत्फाक नहीं करता हूँ। तो जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंगबंदी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान की जानिब से दी गई नई तजावीज़ से मुतमन नहीं हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ टेलीफोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान हमसे डील करना चाहता है। तो इससे पहले नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि पस पर्दा ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जंगबंदी के बाद हालात जिस तरीके की नहज पर पहुंच चुके थे तो ये कहा जा सके कि मुज़ाकरात जो है वो ख़त्म हो चुके। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद कहना था कि ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़ और तकसीम हो चुकी है और ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं है कि क़यादत किसके पास है। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। यकीन नहीं कि ये किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। बातचीत जारी है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, इन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता। ईरान की नेवी फ़ज़ाइया सब कुछ तबाह हो चुका है। ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन हमने कामयाबी से किया। अच्छा, अगली खबर यह है कि एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपना हरमज़ में मुमकिन फ़ौजी हिकमत अमलियों पर गौर कर रहा है, जिनमें गैर रवायती तरीकों के इस्तेमाल का अमकान भी शामिल है। तो ज़राए के मुताबिक ईरान जो है वो ईरान बरूदी मवाद से लेस डॉल्फिन्स को इस्तेमाल करने जैसे गैर मामूली ऑप्शंस का जायज़ा ले रहा है, ताहम इस अहम आबी गुज़रगाह में रुकावटों को तोड़ा जा सके, जो कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से अमरीकी फ़ौजी दबाव और नाकाबंदी के बायस शदीद मुतासर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अमरीकी नाकाबंदियों की वजह से ईरान की मईशत को जो है वो बड़ी सख्त डज़ लग रही है और उसका नुकसान ईरान को हो रहा है और अमेरिका चाह भी रहा है कि किसी तरीके से इसको माशी तौर पर कमज़ोर करके इसको लागर किया जाए और उसके बाद इसके ऊपर हमला किया जाए। लेकिन ईरान की कोशिश यह है कि किसी तरीके से अमरीकी नाकाबंदी को तोड़े, ताकि जो इसका तेल दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सी के ज़रिए वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको कायम रखा जा सके। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी बरकरार है, ताहम ईरानी हलकों में बढ़ती हुई बेचैनी पाई जाती है। ख़ास तौर पर सख्तगीर अनासर का मौक़िफ़ है कि ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ दरअसल एक किस्म की जंग है, जिसके जवाब में मज़ीद सख्त इक़दामात किए जा सकते हैं। तो जनाब, जिस जिस जगह पर अमरीकी बेड़े खड़े हैं और
وہاں پر امریکہ نے ناکہ بندی لگا رکھی ہے. وہاں پہ ایران اب پلان کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ ایسی ڈولفنز جو ہیں یہ ایسی چھوٹی جو ہیں وہ آبدوزیں ہوتی ہیں جن کو ڈولفنز کا نام دیا گیا ہے. ان کے اندر ایک ایسا مواد ہوتا ہے کہ جو ان جہازوں کو جا کے تباہ کر دیتا ہے. تو ایران ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہے. تو مزید یہ کہ ایران اپنے ہرمز میں آبدوزوں کی تعیناتی اور اہم مواصلاتی کیبلز کو نشانہ بنانے جیسے اقدامات پر بھی غور کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر ہماری الیکٹرانک یا ہماری میکینیکل مشینری کے اوپر اگر امریکہ نے نشانہ لگایا تو ہم بھی پوری دنیا کی کیبل جو ہے وہ کاٹ دیں گے، جس سے پوری آدھی سے زیادہ دنیا کا جو ہے وہ انٹرنیٹ متاثر ہوگا. اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر توانائی اویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ LNG گیس کی فراہمی کے بعد بجلی کی لوڈ مینجمنٹ جو ہے یعنی کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب ان کے پاس اتنی گیس میسر ہے کہ یہ اب بجلی کی سپلائی جو ہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اپنے بیان میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کے دوران عوام کو لوڈ مینجمنٹ کا سامنا رہا، تاہم LNG کی وصولی کے بعد صورتحال بہتر ہو چکی ہے اور بجلی کی فراہمی جو ہے وہ معمول پر آ چکی ہے. تو جناب گرمیاں بھی آ گئی ہیں اور اگر آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاں پنکھا چلانے کے لیے بجلی میسر ہے تو جناب آپ اس کو غنیمت جانیے، کیونکہ جو خطے کی صورتحال چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اویس احمد لغاری جو یہ بتا رہے تھے تقریباً 2 ہفتے قبل ملک میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال جو تھی وہ پیدا ہوئی تھی، لیکن اب پن بجلی کی پیداوار بڑھ کر 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فرنس آئل اور دیگر انجن سے چلنے والے پاور پلانٹس کو بھی چلانا پڑا ہے. وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ٹرانسمیشن لائنز کسی بڑی خرابی سے محفوظ رہیں گی. ان کا کہنا تھا کہ قطری گیس کے عدم دستیابی کے باعث مہنگی LNG خریدنا پڑی، تاہم اب حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور ماضی کی طرح لوڈ شیڈنگ سے بچنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بجلی کی مجموعی پیداوار جو ہے وہ 46,000 میگا واٹ نہیں بلکہ اس وقت 32,000 میگا واٹ ہو رہی ہے اور مختلف موسموں اور پیداواری صلاحیت میں کمی بیشی آتی رہتی ہے. تو جناب جس وقت پاکستان کے پاس 46 کی جو ہے وہ کھپت ہوگی اور پاکستان 60,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا ہوگا تو تب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کارخانے بھی چلیں گے اور لوگوں کو گھروں کے اندر بھی بجلی میسر ہوگی، ایون پاکستان میں بجلی پھر سستی بھی ہوگی. اچھا، اگلی خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے خواتین کے تحفظ اور سہولت کے لیے ملک کا پہلا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن جو ہے وہ قائم کر دیا ہے. تو جناب یہ پنجاب میں بہت زبردست کام کیا گیا ہے کہ حکام کے مطابق خواتین کو مختلف مقامات پر پیش آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ بغیر کسی جھجک کے اپنی شکایات درج کروا سکیں. خواتین اپنی شکایات درج کرانے کے لیے 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کال کر سکتی ہیں، جبکہ ویمن سیفٹی ایپ کے لائیو چیٹ فیچر اور سیف سٹیز ویب پورٹل کے ذریعے بھی شکایات درج کرنے کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے. اس کے علاوہ متاثرہ خواتین لائیو ویڈیو کال کر کے بھی براہ راست حکام کو اپنی شکایت سے آگاہ کر سکتی ہیں. تو جناب انہیں فوری مدد جو ہے وہ کس طریقے سے فراہم کی جائے گی اور کس طریقے سے ان کا تحفظ جو ہے اس کو مؤثر بنایا جائے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون حقائق کو مسخ کر رہا ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسیوں کے باعث امریکہ کو بھاری معاشی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی پالیسیوں کے نتیجے میں امریکہ کو اب تک $100 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. میرا خیال ہے جتنا عباس اراغچی بتا رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجوں کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں اور اتنی زیادہ افواج اور بیڑے لا کے اس نے بٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ایران نے امریکی ایئر اسپیسز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے ہیں. اور میرا خیال ہے ٹھیک ہے امریکہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں ان کا وہ جو قیمت ہے وہ اربوں کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن پھر بھی امریکہ کا نقصان تو ہوا نا. پھر عباس اراغچی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ٹیکس دہندگان پر بلا واسطہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں اور ہر امریکی گھرانے پر ماہانہ $500 کا بوجھ پڑ رہا ہے جو کہ مسلسل بڑھ رہا ہے. تو یہ جناب یہ بڑی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جو عباس اراغچی نے یہ بات کی ہے. اس کا اثر جو ہے وہ ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر بھی پڑتا ہے اور پبلک جو رائے ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہ گہرا اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ خبر یہ ہے کہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی حالات ایک نہایت حساس اور تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں جس میں مسلم دنیا سمیت خطے کے تمام ممالک جو ہیں ان میں اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں زور دیا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ رنگ، نسل
اور مسلک اور فرقہ وارانہ اختلافات کو پس پشت ڈال کر بھائی چارے اور باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ تو جناب صدر طیب اردوان جو ہیں ان کے مطابق خطے کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ جو ہے وہ صرف اجتماعی حکمت عملی اور اتحاد کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور تقسیم و انتشار کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو جناب طیب اردوان جو ہیں وہ اس وقت اس تمام خطے کے لیے ایک اپنا پیغام جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے امن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ جب تک ہم انتشاری معاملات سے جو ہے وہ سائڈ پہ نہیں ہوں گے تب تک خطہ امن کا گوارا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک اگلی خبر بڑی زبردست آئی ہے کہ برطانوی ماہر تعلیم ڈاکٹر مارک سی تھامسن نے اپنے قبول اسلام کا اعلان خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو کے ساتھ کیا ہے۔ تو جناب انہوں نے اسلام تو جو ہے انہوں نے 8 اپریل 2022 کو 7 رمضان المبارک کو کیا تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر سعودی عرب جو ہے وہ یہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سعودیہ کے شہر ریاض کے اندر جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی رہائش جو ہے وہ مکہ مدینہ میں جو ہے رکھ لی ہے۔ ان کے قبول اسلام کے بعد شاہ فیصل سینٹر کے چیئرمین شہزادہ ترکی الفیصل نے ان سے ملاقات کی اور انہیں 17ویں صدی کا ایک نایاب قرآن شریف کا جو ہے وہ تحفہ بھی دیا۔ اچھا، ان کی اہلیہ کے متعلق بھی جو ہے وہ باتیں آتی رہی ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے، تو یہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے۔ ان کی اہلیہ نے ان کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں کے مسائل پر کی گئی کتابوں کے منصف ہیں اور جنہیں کیمبرج یونیورسٹی پریس جیسے معتبر اداروں نے شائع کیا ہوا ہے۔ تو جناب یہ بہت بڑے ایک لکھاری تھے۔ تو ناظرین، انہوں نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایگزیٹر جو ہے ان سے PhD کی ڈگری بھی لی ہوئی ہے۔ اچھا، اگلی خبر سعودیہ سے یہ ہے کہ سعودی حکومت نے ویزا رکھنے والے افراد کو حج کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ اس کے اوپر واضح کر لیا ہے۔ تو جناب سعودی وزارت داخلہ کے مطابق کسی بھی قسم کے ویزا پر مملکت میں آنے والے افراد حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو جناب حکام نے یہ وعدہ کیا ہے کہ صرف باقاعدہ حج پرمٹ رکھنے والے افراد ہی اس فریضہ ادائیگی کے اہل ہوں گے۔ وزارت داخلہ سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حج کی ادائیگی کے لیے مقررہ اجازت نامہ حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جبکہ تمام زائرین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حج سیزن کے دوران طے شدہ قواعد و ضوابط جو ہیں ان کو مکمل طور پر ان کی پابندی کریں۔ تو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف جو ہے وہ سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب ممالک سے، ضروری نہیں کہ پاکستان سے، وہ اگر ویزا جو ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے تو ویزا کے اوپر چلے جاتے تھے، تو جناب عمرہ وغیرہ کر لیتے تھے اور اب حج بھی کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو جناب انہوں نے اپنا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے، حج کے دوران انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ کتنی دنیا جو ہے وہ وہاں پر حج کرنے کے لیے آئے گی، ان کا رہن سہن کا انتظام، ان کی ڈاکومنٹیشن کا انتظام، ان کی تحفظ کا انتظام، ان کے اور بہت سارے حجاج کرام جو ہوتے ہیں ان کے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو جب باہر سے وزٹر لوگ جو ہیں وہ اندر جا کے داخل ہوتے تھے تو مسائل پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب حکام جو ہیں ان کا یہ بہترین قدم ہے کہ معاملہ جو ہیں وہ اپنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکمل کر سکیں گے۔ یہ خبر یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف مختلف حلقوں میں تنقیدی اور مزاحتی آوازیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر کابل سے منسوب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں کہ ایک افغان شہری جو ہے وہ مبینہ طور پر پاکستان کی عسکری قیادت سے اپیل کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ کسی طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کابل شہر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدارا ہماری ادھر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اوپر حملہ کرے اور کابل کے اوپر قبضہ کر لے۔ ویڈیو میں شہری یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ افغان عوام جو ہیں وہ طالبان حکومت کے مبینہ جو ان کا جبر ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ایک کاغذ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے وہ بھی درج ہے۔ اچھا، ایرانی بھی ایک ایسی کمال قوم ہے کہ کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، نہ کوئی بورڈ ہے، اور نہ ایرانی استاد نے جو ہے یہ دیکھا ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے میں بچوں کو تعلیم دینے سے قاصر ہوں۔ تو جناب اپریل 2026 کے آخر میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس کے اوپر استاد جو ہے وہ گاڑی کے دروازوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا وائٹ بورڈ بنا کر بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ تو جناب دیکھیں، جو قومیں تعلیم کی قدر کرتی ہیں تو پھر آنے والا وقت بھی ان قوموں کی قدر کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ کشیدہ تھی، اور جس کے نتیجے میں جو ہے تہران اور اسلام آباد کے درمیان فضائی رابطہ جو تھا وہ منقطع تھا، اور آج 60 روز کے بعد اس کو بحال کر دیا گیا ہے، جس کے ساتھ ہی دونوں دارالحکومتوں کے درمیان فضائی آمد و رفت دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز پہلی بار ایران کی نجی فضائی کمپنی مہان ایئر کی کمرشل فلائٹ W51185 جو ہے مسافروں کو لے کر تہران سے اسلام آباد پہنچی،
जैसे इस रूट की बहाली से अहम पेशरफ्त जो है वो उसको करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इसी त्यारे ने वापसी पर परवाज़ जो है वो W51184 के ज़रिए इस्लामाबाद से तेहरान के लिए भी उड़ान भरी। यूँ इस रूट से दो तरफ़ा फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उसका आगाज़ हो गया है। तो इसी रूट पर आइंदा परवाज़ें जो हैं वो 7 मई को शेड्यूल की गई हैं, जिनके ज़रिए फ़ज़ाई राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी क्रिकेट की खबरों की जानब। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग जो 11 की फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्स मैन के जो फास्ट बॉलर मोहम्मद अली हैं, इन पर मैच का 10% जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मोहम्मद अली ने लेवल 1 की खिलाफवर्जी की, जिस पर यह जुर्माना इनको आयद किया गया। याद रहे कि 16वीं ओवर्स की खेल की रुख मुनाफी हरकत के मरतकब जो हैं ये हुए थे। तो अगली खबर क्रिकेट से जुड़ी है कि बाबर आजम की मकबूलियत आप देखिए जनाब कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ऐसा खुशकिस्मत शख्स है कि इसकी जनाब चर्चे जो हैं वो भारत में भी हैं। तो भारतीय मकबूजा कश्मीर के मशहूर सियाती मकाम पहलगाम। तो रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम की मुकामी मार्केट में दुकानदारों ने बाबर आजम की तस्वीर वाली शर्टें और इनकी टीम की जर्सी फरोख्त करने के लिए रखी हुई हैं। तो जनाब ये देखें कि लोग जो हैं वो बाबर आजम से कितनी मोहब्बत करते हैं। दरअसल ये जो प्यार है ये कश्मीरियों का बाबर आजम से तो है, ये पाकिस्तानियों से प्यार है। तो मैं जनाब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रहा हूँ कि लोग कश्मीरियों को सवालात करते हैं। यूट्यूबर एक औरत को पूछ रहा है कि आप तो इंडिया के भी साथ हैं और आप इंडिया के कवानीन का एहतराम क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कवानीन का एहतराम किया, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का है। तो जनाब देखिए कि कश्मीरी किस कदर जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए और उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। कि वहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तानी टीम के जो बाबर आजम हैं उनकी तस्वीर वाली शर्टें जो हैं वो लगा रखी हैं। नाज़रीन आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि PSL 11 का फातेह कौन होगा। तो आप ये कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जिन लोगों के कमेंट जो हैं ये बिल्कुल सच साबित होंगे उनका अगले प्रोग्राम में मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।